بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ کیسا انداز تھا ان ولی کامل کا کہ جب ان کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی تو اسے 6 بار حوض کے پانی میں ڈال کر گوتا دیا۔ کیا وجہ تھی اس کی اور کون تھے یہ بزرگ؟ زیادہ تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ دوستوں، ان ولی کامل کا مبارک نام حضرت سیدنا خواجہ بدر الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اور عرف میں آپ کو بابا بدر کہتے ہیں۔ آپ سلسلہ چشتیہ کے عظیم شیخ طریقت اور ولی کامل ہے۔ آپ قطب اکبر حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت بابا فرید سے ہوتا ہوا امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ نے جس گھر میں آنکھیں کھولی وہ علم شریعت اور معرفت کا گہوارہ تھا۔ آپ نے علم ظاہری اور باطنی کی تکمیل اپنے بزرگوں سے کی۔ آپ کو علم دین سیکھنے کا بڑا شوق تھا، اور ساتھ ہی آپ سلوک اور تصوف کے گہرے اور باریک نقطوں پر اچھی نظر رکھتے تھے۔ عالم ربانی ہونے کے ساتھ آپ ایک عظیم شاعر بھی تھے، اور آپ نے کئی ایک صوفیانہ اور عارفانہ کلام لکھے ہیں۔ آپ گجرات کے مشہور و معروف بزرگ تھے۔ آپ کی خانقاہ پر ہمیشہ لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی۔ جو جس مقصد اور مراد کو لے کر آتا وہ کبھی مایوس نہیں جاتا تھا۔ آپ نے علم ظاہری کی نعمتیں بھی لوگوں میں تقسیم کی، اور علم باطن کے دریا سے لوگوں کی پیاس بھی بجھائی۔ آپ کی تربیت میں رہ کر سلوک کی منزلوں کو پانے والے بھی کئی ایک خوش نصیب ہوئے۔ آپ نے ان میں سے بہت سے حضرات کو خلافت کی نعمت عطا فرمائی اور دین کی تبلیغ کے لیے ہندوستان کے کونے کونے میں روانہ کر دیا۔ آپ لوگوں کے ساتھ بڑے خوش مزاج اور نرم انداز سے پیش آتے تھے۔ یہی وجہ ہوئی کہ آپ کے بے شمار عقیدت مند ہوئے۔ حضرت سیدنا خواجہ بدر الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولایت کے بڑے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ ہمیشہ اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر میں لگے رہتے۔ کئی بار استغراق کی کیفیت آپ پر طاری رہا کرتی تھی، اور آپ کی زبان مبارک سے ایسی باتیں ادا ہوتی جس کو عام آدمی سمجھ نہیں پاتے تھے۔ جب آپ کے یہاں صاحبزادے کی ولادت ہوئی اس وقت آپ چلہ کشی میں بیٹھے تھے۔ چند دنوں کے بعد آپ باہر تشریف لائے۔ نماز کے وقت آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھے، تب بھی آپ پر ایک عجیب کیفیت اور حالت طاری تھی۔ دایا نے آپ کو دیکھا تو آپ کو خبر دی کہ حضور مبارک ہو، آپ کے یہاں صاحبزادے کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ نے اسی حالت میں فرمایا، جاؤ بچے کو لے کر آؤ۔ جب دایا بچے کو لے کر حاضر ہوئی تو آپ نے صاحبزادے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا، یہ بچہ دین اسلام کو بہت پھیلائے گا، اپنے باپ دادا اور بزرگوں کا نام روشن کرے گا اور سلوک پر قائم رہے گا، اس لیے اس کا نام قائم الدین رکھا جائے۔ یہ فرما کر آپ نے صاحبزادے کو حوض کے پانی میں گوتا دے دیا۔ جب یہ حالت دایا نے دیکھی تو اسے لگا کہ حضرت پر کوئی کیفیت طاری ہے، اس طرح تو بچے کی جان چلی جائے گی۔ یہ سوچ کر اس نے بچے کو آپ کے ہاتھ سے لے لیا۔ وہ جب تک آپ کے ہاتھ سے بچے کو لیتی تب تک آپ نے صاحبزادے کو 6 بار پانی میں گوتا دے دیا تھا۔ جب اس نے ہاتھ سے لے لیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے صاحبزادے کو 6 مرتبہ پانی میں گوتا کھلایا تو اس کے لیے ولایت کے 6 طبق کھل گئے اور روشن ہو گئے، اور تو 7ویں بار بھی گوتا کھلانے دیتی تو 7واں طبق بھی کھل جاتا۔ اب 7واں طبق یہ اپنی محنت سے کھولے گا۔ اس طرح بچپن ہی میں آپ نے اپنے لخت جگر حضرت خواجہ قائم الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو روحانی نعمتیں عطا فرما دی تھی۔ یہ شان اور مقام ہے آپ کا۔ کڑیوال مسلم گھانچی نام کی ایک جماعت ہے جو آپ سے اور آپ کے صاحبزادے حضرت خواجہ قائم الدین چشتی علیہ الرحمہ سے بے پناہ عقیدت اور محبت رکھتی ہے، اور اس کی وجہ کیا بنی وہ واقعہ سنیں۔ حضرت خواجہ بدر الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنگل میں اکیلے میں بیٹھ کر عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے، اور اسی جنگل میں گھانچی قوم کی لڑکیاں اور بچیاں
اپنے جانوروں کے لیے گھاس اور چارہ لینے کے لیے آیا کرتی تھی۔ ان لڑکیوں کا معمول تھا کہ گھاس لینے سے پہلے وہ حضرت بدر الدین علیہ الرحمہ کے پاس آتی اور اچھا گھاس کس طرف ہے یہ سوال کرتی، اور بابا صاحب سے پوچھتی کہ بابا بدر رستہ کدھر؟ اس کے جواب میں حضرت ادھر کہہ کر جس طرف انگلی سے اشارہ فرماتے تو لڑکیاں اور بچیاں وہیں پر جاتی اور انہیں عمدہ گھاس اور چارہ مل جایا کرتا۔ یہ ان کا ہمیشہ کا معمول تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ لڑکیاں اور بچیاں حضرت کی خدمت میں آئی، اس وقت آپ پر استغراق کی کیفیت طاری تھی اور آپ یاد الہی میں گم تھے۔ معمول کے مطابق ان لڑکیوں نے پوچھا کہ بابا بدر رستہ کدھر، لیکن آپ پر کیفیت طاری ہونے کی وجہ سے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بار بار پوچھنے لگی لیکن آپ خاموش رہے۔ اب لڑکیوں کے ساتھ جو چھوٹی لڑکیاں اور بچیاں تھیں، انہوں نے مذاق اور کھیل کرتے ہوئے چلا چلا کر پوچھنا شروع کر دیا۔ حضرت کو جلال آ گیا اور آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ جاؤ نے رانڈا جدھر تدھر، یعنی جاؤ یہاں سے، ادھر ادھر چلی جاؤ یہاں سے۔ آپ کے اس فرمان کا اثر فوراً شروع ہو گیا۔ اس زمانے میں شہر کڑی میں 2000 سے زیادہ مکانات گھانچیوں کے تھے۔ تھوڑے ہی دنوں کے اندر یہ حال ہوا کہ کسی نہ کسی وجہ سے لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں وہاں بھٹکنے لگے۔ کچھ لوگ اپنا گزارا کرنے کے لیے دکن کی طرف چلے گئے اور کچھ ادھر ادھر بکھر گئے، لیکن پھر بھی حالت یہ تھی کہ کوئی گھانچی 8 دن سے زیادہ کسی گاؤں یا شہر میں ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ جب حضرت بدر الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال پاک ہو گیا اور آپ کے صاحبزادے حضرت پیر قائم الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سجادہ نشین ہوئے تو وہ سارے گھانچے مل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی بارگاہ میں آ کر رونے لگے اور بہت عاجزی انکساری کرنے لگے کہ ہماری لڑکیوں اور بچیوں کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت آئی ہے۔ ہماری بچیوں سے حضرت بدر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بے ادبی ہوئی، جس کی سزا ہم سب بھگت رہے ہیں۔ اب آپ دعا کریں کہ ہمارا قصور معاف ہو جائے اور ہمارے حالات سدھر جائے۔ حضرت پیر قائم الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کی حالت پر رحم آ گیا۔ آپ نے ان لوگوں کے لیے اپنے والد گرامی کے مزار شریف پر معافی تلافی کی، درخواست کی، خوب دعائیں کی، جس کی وجہ سے وہ بھٹکتے ہوئے گھانچی واپس اپنے ٹھکانے کو پہنچے، اور بحمد اللہ آج وہ لوگ بہت خوشحال ہیں۔ یہ سب حضرت پیر قائم الدین علیہ الرحمہ کی دعاؤں کی برکت سے ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ان گھانچیوں کے دل میں ان دونوں بزرگوں سے خاص عقیدت و محبت ہے۔ دوستوں، یہ اس ویڈیو کا پہلا پارٹ ہے۔ انشاءاللہ اس کے دوسرے پارٹ میں ہم حضرت بدر الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کے غائب ہو جانے کا واقعہ اور آپ کے خاندان کے دوسرے بزرگوں کے مزار کی زیارت کریں گے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کامنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔